राम ना पढ़ ली ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرات اتنی دور سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے میں نے لیے دو صحباب کی زیارت کی ہوئی ہے جہاں پر بلائے تھے سر وقت کے لیے آج انشاءاللہ آپ ان کا بیان سنیں گے اور امید ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی تازی پیدا ہوگی اور میں بلا تاخیر حضرت و دعوت خطاب دے رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت بچے شور نہیں کریں گے بڑے سرے صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ بتائیں گے بچوں کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت اس کے بڑے نام حاصل ہوگی بیٹے بات نہیں کرنی شور نہیں کرنا بیٹھے
اللہ الرحمن الرحیم یہ کالا پٹھا بند کر دے، کالے والا نہیں، یہ بڑے کالے پٹھے بند کر دے، کوئی نکال دے، اس کا بھی کوئی نکال دے، یہ والا چلا دے پٹھا، پیچھے والے پٹھے چلا دے وہ والا، یہ کالا سے نکال دے۔ اسی لائٹ کا لگا دو، آپ یہ پٹھا چلا دو، یہ والا پٹھا چلا دو، چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات والارض والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم من الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حضور سید سربراں احمد مجتبیٰ جناب ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل مبارکہ بعنوان میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد ہادہ کے جتنے بھی خادمین ہیں، مسجد ہادہ کے پیش امام جناب محترم قاری عبد الرحمن صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا جنہوں نے آج اس بزم کا اہتمام و انصرام کیا، اللہ سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا خصوصی طور پر ہمارے محترم قاری شکیل صاحب جن کے توسل سے آج کی اس بزم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ حضرت کو بھی دارین کی برکتیں، نعمتیں اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے عشاقان رسول اس محفل پاک میں حاضر ہیں اللہ سب کے دل کی حاجات کو، دل کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو آپ نے سننا ہے۔ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ جب بھی یہ موسم آتا ہے، یہ مبارک ساعتیں چونکہ ہر سال آتی ہیں، تو جب بھی یہ خوشگوار موسم تشریف لاتا ہے تو طرح طرح کے اعتراضات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی اشکال، کوئی سوال سامنے آئے تو اس کا جواب دیا جائے۔ تو میں اپنے اکابرین کی روش کے مطابق جو آج کل ہمارے ہاں سوالات گردش کر رہے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اور یہ میں نے انتخاب اس لیے کیا چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ طرح طرح کے لوگوں کو سننے والے ہیں، اور ہر آدمی اپنے موبائل کے اندر جس کا دل چاہتا ہے وہ
بیان سننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کس کی بات کو سننا چاہیے، کس کی بات کو نہیں سننا چاہیے۔ اب لازمی سی بات ہے، یہ ہر شخص کو امتیاز حاصل نہیں ہے، اور بعض اوقات ہم لوگ ایسے لوگوں کے بیانات یا ایسے لوگوں کے اشکالات اور وارد کردہ سوالات سن لیتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ذہن کے اندر ایک الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ جو ہماری عوام الناس ہے، جو عمومی طور پر سوالات قائم کیے جاتے ہیں، اس عنوان پر کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے لیے اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنا اور آپ کے لیے سننا آسان فرما دے۔ حاضرین ذی وقار، ایک تو سب سے بڑا اور پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو تم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیوں کرتے ہو؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تم میلاد مناتے ہو، کیوں مناتے ہو اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا سادہ سا جواب ہے، بالکل آسان سا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب، اپنی زبان حق کے ترجمان سے اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ چاہیے یہ کہ اس پر خوب خوشیاں منائی جائیں۔ فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے، اس لیے ہم یہ خوشیوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں منائی جائیں۔ اب فضل کون ہے اور رحمت کون ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہی میسر آتی ہیں۔ تو قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں فرمایا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا جو فضل ہے وہ آپ کے اور میرے آقا کی ذات کریمہ ہے۔ اب دوسری طرف وہ معروف آیت ہے جو آپ بھی تقریباً سب جانتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کائنات کی سب سے بڑی رحمت وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا فضل عظیم قرآن کہتا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا کی ذات کریمہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو اس پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یار ہمارے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم خوشی نہیں کرتے؟ ہم جناب کوئی کاروبار کر رہے ہوں، کوئی دکان اوپن کر رہے ہوں تو اوپننگ ہوتی ہے، اس پر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو بتایا جاتا ہے جناب اوپننگ کی ہے تو خوشی میں ہم مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ اچھا چلے باقی چھوڑیں، یہ جو جشن آزادی مبارک آتا ہے اس پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پاکستان ملا، تو بھائی پاکستان تو بعد میں ملا، جن کے صدقے میں ملا، جب وہ ہیں اس پر خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی گل سمجھے چاہ رہی ہے؟ اچھا ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ جو سوال ہے نا یہ سوشل میڈیا پر بڑا جو ہے وہ وائرل ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ تو ربیع الاول میں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہے۔ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، سوال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا صحابہ پر پہاڑ کے غم ٹوٹ پڑے، صحابہ پریشانی کے عالم میں، ان پر ایک قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ غم سے نڈال ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی ولادت وہ بھی ربیع الاول میں پیر کے دن، اور 12 ربیع الاول کا معروف قول ہے، اور جب حضور کی ولادت بھی اسی دن ہے تو حضور کا وصال بھی اسی دن ہے۔
اب حضور کی ولادت اسی دن، وصال کے بارے میں پکی تاریخ نہیں ہے، تحقیق یہ ہے، اب میرا موضوع نہیں ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا، بات لمبی ہو جاتی۔ تحقیق یہ ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، لیکن ہم فرضاً مان لیتے ہیں کہ حضور کا وصال مبارک بھی 12 کو ہے، حضور کی ولادت بھی 12 کو ہے۔ تو جب معاملہ الجھ جائے تو پھر شریعت سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے نبی کی تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات اور قرآن حکیم، یہ جو ہمارے لیے اسلامی تعلیمات ہیں، ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ایک دن ہے، اسی دن حضور کی ولادت ہے، تو اب ہمیں غم منانا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کسی کا وصال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، یعنی اس کی لمٹ زیادہ ہے، وہ سوگ 4 مہینے 10 دن تک کر سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اب ہمارے نبی کی تعلیمات کیا بتا رہی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منایا جائے گا۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی، حضور کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، یہ اللہ کا فضل ہوا، وہ رحمت بن کر آئے، اللہ کی رحمت ہمیں عطا ہوئی۔ تو جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ اب قرآن کا حکم کیا ہے کہ خوشیاں مناؤ، نعمت کے ملنے پر، فضل کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا، ہمارے نبی، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منانا۔ جب حضور منع کر رہے ہیں اور تم 1400 سال کے بعد ہمیں سوگ منانے کا کہہ رہے ہو، تو ہم سوگ اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، پھر بعض لوگ، یہ بھی بڑا معروف اعتراض ہے یہ بھی، کہ کیا صحابہ اکرام نے حضور کا میلاد منایا؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا؟ پھر نام لیا جاتا ہے کہ کیا سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا میلاد منایا؟ صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن آیا، تو کیا انہوں نے حضور کا میلاد منایا؟ حضور کی 23 سالہ زندگی کے اندر، یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں 23 مرتبہ یہ میلاد کا موسم آیا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ہزاروں ایسے دین کے کام کرتے ہیں جو نہ حضور نے کیے ہیں نہ حضور کے صحابہ نے کیے ہیں۔ کوئی گل سمجھ چاہ رہی ہے؟ یہ قانون یاد رکھ لیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ قاعدہ ہے جب کوئی کام کیا جائے اور اس کام کے متعلق شریعت نے منع کیا ہو تو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ قانون ہے۔ لیکن جس کے بارے میں منع نہیں کیا وہ اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کے دور میں کون کون سے کام نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بعد میں مجھے دعائیں دیں گے، چونکہ آج کل ہماری نوجوان نسل وہ تو سوشل میڈیا سے سب کچھ لے رہی ہے نا، اور بڑے بڑے فتنے اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ جب ان کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی اس سوال کا جواب کیا ہے، اور وہ اس طرح سے لچھے دار انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے، ان کی بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس سوال کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ سوال تو بھائی 1 منٹ میں ہوا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں، بالخصوص نوجوان طبقہ، آج کل جو فتنے ہمارے سامنے ہیں نا، جو لوگ اس وقت لانچ کیے گئے ہیں باقاعدہ مارکیٹ کے اندر، وہ فتنہ پھیلانے کے لیے، لازمی سی بات ہے کسی گونگے بندے کو جناب اس طرح کے کام کے لیے لانچ نہیں کیا جائے گا۔ بھائی ایک آدمی ہے وہ بول ہی نہیں سکتا، توجہ ہے آپ کی؟ ایک آدمی گفتگو نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو کیا اس کے ذریعے سے فتنہ پھیلائیں گے؟ نہ بھئی ایسا آدمی فتنہ پھیلائے گا جو باصلاحیت ہو، جس کو بولنے کا رنگ ڈھنگ ہو، جس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہو، جو لوگوں کو قائل کرنا جانتا ہو، لوگوں کو اپنے لچھے دار انداز سے اپنی طرف مائل کرنا جانتا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟
مرزا غلام احمد قادیانی گورنمنٹ کا ملازم تھا سیالکوٹ کے اندر، اس کو باقاعدہ وہاں سے اٹھایا اس لیے کہ وہ بول لیتا تھا، وہ مناظرے بھی لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ، اب اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے ذریعے سے یہ ایک نیا امت کے اندر افتراق پیدا کر دیا۔ اچھا مرزا اگر گونگا ہوتا تو کیا اس کو لے کے آتے؟ تو لازمی سی بات ہے جب کچھ لوگوں کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے جن کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، تو بھائی ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کی الفاظی، ان کی باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اعلیٰ معیار پر ہوتی ہیں، تبھی تو لایا جاتا ہے، چونکہ اسی طرح کا آدمی قائل اور مائل کر سکتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ وہ مرزا جیل میں ہے اور وہ اس طرح سے لچھے دار انداز سے جس طرح سے بات کرتا ہے، یا وہ یہ غامدی ہے جس طرح سے یہ بات کرتا ہے، تو جناب والا اب اسی طرح کے لوگوں سے تو کام لیا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں نہ ہوں تو ان کو کبھی بھی ہائر نہ کیا جاتا۔ یعنی نئی نئی چیزیں، جیسے اب غامدی کا آپ نے سنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے جب یہ کرونا ہے، کہتا ہے آن لائن نماز پڑھنا شروع کر دو، یعنی مکے میں امامت ہو رہی ہے تم ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دو، کو گل کرنا والی، مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں صرف مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ بات میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عزیزان گرامی قدر، ایک سوال بڑا معروف سوال ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیا یہ میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء یہ کیا حضور نے منایا، حضور کے صحابہ نے منایا؟ تو بھائی یہ قانون نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ توجہ ہے آپ کی، اب آپ گنتے جائیں، اس کو یاد بھی کر لیں، جو قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں زبر زیر شد مد، نبی پاک کے دور میں بھی نہیں تھا ایسا قرآن، اور ایسا قرآن یعنی اعراب والا قرآن حکیم حضور کے صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ کو گال سمجھے چاہ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ یعنی گرامی قدر حضور کے دور میں اعراب والا قرآن پاک نہیں تھا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا قرآن کے اندر رکوع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول السفہاء، تیسرا پارہ تلک الرسل، ایسا ہے نا، پاروں کے نام ہے نا۔ حضور کے دور میں پاروں کے نام نہیں ہوتے تھے، یہ جو 30 پاروں کی تقسیم کاری ہے اور ان کے نام ہیں، ٹائٹل ہیں، اور قرآن حکیم کے اندر جو رکوع ہیں یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب نماز تراویح کے اندر قرآن کا جتنا حصہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ایک رکعت کے اندر، بعد کے علماء نے امت کی سہولت کے لیے اس کو رکوع بنا لیا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جتنا قرآن کا حصہ پڑھ کے ایک رکعت میں رکوع کیا جاتا اس کو رکوع بنا لیا۔ اور حجاج بن یوسف نے زبر زیر پیش شد مد یہ لگوائے، پاروں کے نام بعد میں آئے۔ اچھا 6 کلمے سب کو یاد ہے؟ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور کے دور میں 6 کلمے نہیں ہوتے تھے، ایمان مجمل حضور کے دور میں نہیں تھی، یعنی یہ ٹائٹل تھا اس طرح سے جس طرح ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، حضور کے دور میں نہیں تھی، ایمان مفصل نہیں تھی۔ باقی تو باقی یار، یہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، حدیث کی جتنی کتابیں حضور کے دور میں نہیں ہوتی تھی، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد بھی حضور کے دور میں نہیں تھی، اور ایسی مساجد حضور کے دور میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ مسجدوں پر جو مینار ہیں یہ کون سے صحابی نے بنائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوا؟ نہ، یہ ساری چیزیں بعد میں ایجاد ہوئیں۔ اچھا اگر یہ قانون بنا لیا جائے، توجہ ہے آپ کی، یہ قانون بنا لیا جائے کہ جو کام حضور کے صحابہ نے نہیں کیا وہ کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ جتنے کام میں نے گنوائے یہ سارے ناجائز ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں یہ قرآن حکیم اگر بغیر اعراب کے ہو تو بھائی عوام تو عوام، یہ علماء کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں اور آج دین کا حصہ ہیں، اگر دین سے انہیں نکال دیا جائے تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ نماز تراویح حضور کے دور میں باجماعت تو نہیں ہوتی تھی، یہ تو بعد میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں آئی۔ تو کتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوا دیں کہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا اگر آج کیا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دلیل دے دیتے ہیں کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے یہ حضور کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آئیے سنیے، مسلم کی روایت ہے، آپ توجہ رکھیں، مسلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ مقدسہ میں تشریف فرما ہے،
हुजूर की मस्जिद मुबारका के अंदर हुजूर के सहाबा एक महफिल, एक जलसा सजाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी अपने घर से तशरीफ लाते हैं। हुजूर उस महफिल में तशरीफ लाए, सहाबा से सवाल किया, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारा ये जलसा कैसा है? मेरे सहाबा तुम्हारी ये महफिल कैसी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा। हदीस के अल्फाज हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, कालू, हदीस के अल्फाज है, कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम यहां महफिल सजाकर बैठे हैं, हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। भाई सवाल यह है कि सहाबा तो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते थे, सहाबा से बड़ा जिक्र करने वाला कौन हो सकता है? उनसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन हुजूर के पूछने पर, हुजूर के इस्तिफसार पर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये जो अर्ज करते हैं, सोनिया हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये क्यों जवाब दिया? इसका रीजन आगे सहाबा ने फिर बाद में पेश किया। अच्छा, हुजूर ने फरमाया कि तुम यहां बैठे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा ये जलसा कैसा है? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम यहां अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हर वक्त शुक्र अदा करते हैं, ये खास जलसा जो सजा हुआ है, ये काम हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें दौलत इस्लाम अता फरमाई और आका आपको भेज कर अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है, उस एहसान के बदले में अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं और उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अजीज़ान गिरामी कदर, हुजूर ने पूछा जलसा कैसा है? और यारो ये महफिल क्यों सजाई हुई है? तुम यहां इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो मेरी मस्जिद के अंदर? हुजूर ने पूछा। सहाबा क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाया और आपकी वजह से इस्लाम मिला। अल्लाह ने आपको भेजकर जो एहसान किया है ना, अल्लाह ने जो एहसान जतलाया, कद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। आका ये जो अल्लाह ने एहसान फरमाया है, व मन्ना अलैना बिक, आपकी वजह से उसके बदले में अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। अच्छा, हुजूर ने पूछा वाकई तुम इसी मकसद के लिए बैठे हो? तवज्जो है आपकी। अब देखें, हुजूर पूछ रहे हैं, यार तुमने जो जवाब दिया है वाकई तुम्हारा यही मकसद है? यानी हुजूर इस बात को मुअक्कद करना चाह रहे हैं। तो सहाबा ने कसम उठाई कि या रसूलुल्लाह खुदा की कसम हमारा यही मकसद है। जब ये कसम उठा चुके तो हुजूर ने अब वो राज खोला कि हुजूर ने सवाल क्यों किया था। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने काशाना में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर फअखबिरनी, मुझे खबर दी। खबर क्या थी? अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ताला इस जलसे को, इस महफिल को मुलाजा फरमा रहा है और फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ, ये जो महफिल सजाने वाले हैं, हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, ये अल्लाह का हुक्म उस पर अमल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस महफिल को मुलाहिदा करते हैं, जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं और अल्लाह ताला जल्ल शानु इस महफिल को मुलाहिदा करता है। नतीजा ये निकला कि ये महफिलें तो सजती हैं फर्शे ज़मीं पर, मगर इनकी हाज़री अर्शे बरी पर लगाई जाती है। तो सहाबा ने क्या कहा था? सोनिया अल्लाह ने आपको भेजकर जो हम पर एहसान किया है, उसके बदले में अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं।
اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ فضل رب الاولا اور کیا، باواد بلند پڑھ لے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہاں دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، بولو مل گئے مصطفیٰ اور تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ دلیل میں نے سنا دی ہے نا آپ کو۔ حضور کے دور میں جلسہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ حضور کا میلاد منایا جاتا تھا یا نہیں؟ تو حضور کے دور میں کون کہتا ہے کہ حضور کے دور میں میلاد نہیں ہوتا تھا؟ کون کہتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا؟ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب دوسری دلیل اس پر پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عباس، غزوہ تبوک تھا، ہزاروں صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ تبوک کے مقام پر وہاں غزوہ نہیں ہوا، مطلب فائٹ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی۔ توجہ ہے آپ کی، مہربانی توجہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لائے، اور حضور کا معمول تھا جب حضور واپس آتے سفر سے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ معمول کے مطابق حضور مسجد میں گئے، نوافل کی ادائیگی کی، ہزاروں کی تعداد میں حضور کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کی محفل میں حاضر ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں، سونیا میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ میں پیش نہ کر دوں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے محفل میلاد، حضرت عباس حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، اور اس محفل میں پڑھ رہے ہیں جس کی صدارت آپ کے اور میرے آقا بنفس نفیس خود فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عباس پڑھتے ہیں، انت لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ آپ کا میلاد ہوا تو یہ زمین نور و نور ہو گئی، اور خالی زمین ہی نہیں، وضاعت بنورک الافق، یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی وجہ سے آسمان بھی منور ہو گئے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نور والا نور لے کر، بتاؤ حضور کے دور میں میلاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میلاد والے جلسے میں، اس محفل میلاد میں، حضور کے اس میلاد میں جس کو حضرت عباس پڑھ رہے ہیں، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور علی المرتضیٰ بھی تھے۔ کون کہتا ہے کہ ان صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا؟ تو معلوم یہ ہوا یہ بس ایسی احمقانہ سی باتیں ہیں، بس یہ ایک بغض کہہ لیں، ورنہ حضور کے دور سے یہ میلاد چلا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یار توجہ ہے آپ کی، بھائی حضور دنیا میں آئے، حضور نے آنا تھا، تشریف لے آئے، حضور کی آمد ہونی تھی، ہو گئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا یعنی ولادت حضور کی ہو گئی، بس جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تم ہر سال کیوں کہتے ہو حضور آ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، یہ کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی جو یہ سوال کرتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کب نازل کیا؟ یار بولو تے صحیح، لیلۃ القدر میں نا، آسمان دنیا پر قرآن حکیم کا جو نزول ہوا
وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ اب لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہونا تھا، ہو گیا، ایک مرتبہ قرآن نازل ہو گیا، لیکن جب ہر سال آتی ہے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ جس رات قرآن کا نزول ہوا تھا وہ اتنی برکت والی رات ہے، اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی اس کو بہتر رات بنا دیا۔ اچھا چلے یار آسان کر دوں مسئلے کو، پاکستان کدوں آزاد ہوا؟ 14 اگست 1900، سارے بولو یار، یہ تو سب کو یاد ہے، 14 اگست 1900، بھئی 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا نا۔ اب ہونے کے بعد ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہر سال 14 اگست آتی ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اصل میں یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس نعمت کو ہر سال یاد کرنا چاہیے۔ 1965 میں جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اب جب بھی وہ دن آتا ہے اس کو ہم مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ بھئی جنگ ہونی تھی، ہو گئی، میجر عزیز بھٹی شہید ہونے تھے، ہو گئے، بات تو ختم ہو گئی، لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے تو ہم اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جس مقام پر دوڑ لگاتی ہیں صفا مروہ کے بیچ میں، وہ ضرورت تھی، توجہ ہے آپ کی، ضرورت یہ تھی کہ بچہ بلک رہا تھا پیاس سے، آپ ایک پہاڑی پر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، نہیں ملتا، دوڑ کر دوسری پہاڑی پر چلی جاتی ہیں، وہاں سے پھر آپ پہلی پہاڑی پر آتی ہیں۔ بھئی اس وقت تو ضرورت تھی کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، پانی کا انتظام ہو جائے، اس لیے انہوں نے چکر لگائے تھے۔ آج جناب والا جو سائی کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے، حالانکہ بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور پانی کی بغل جو ہے، پانی کی بوتل ہمارے بغل میں ہوتی ہے، جو کام انہوں نے کرنا تھا ضرورت تو پوری ہو گئی، مگر آج جب تک یہ کام نہ کیا جائے اس وقت عمرہ نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کی حاضری مکمل نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے دن ہوتے ہیں انہیں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں صحیح معنوں میں شرعی تقاضوں کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کا میلاد صحابہ نے کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیا، حضور نے خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر سال اسی محبت کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نظم کی صورت میں، چونکہ ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے نا، وہ کنا دا چسکا پونا نہ ہوئے تو پھر گل نہیں بندی۔ بہرحال آپ کے ذوق کے لیے ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں، آپ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی مصطفیٰ، ہاں ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی مصطفیٰ، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ، ہاں اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ، ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ، کہیے سبحان اللہ۔ ہاں رخ مصطفیٰ دیکھ بوسے نت سادیا
چم چم کے مصطفیٰ نو سکھیاں نو جا کے کہندی ہاں رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیاں پہلے دی چم چم کے مصطفیٰ نو سکھیاں نو جا کے کہندی سکھیاں نو جا کے کہندی کہ دل وچ بھی مصطفیٰ ہے دل بر بھی مصطفیٰ ہے ہاں دل وچ بھی مصطفیٰ ہے دل بر بھی مصطفیٰ ہے اللہ دے جلوے آندا اللہ دے جلوے آندا مظہر بھی اور سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا حضور نے پوچھا اے جبریل بتا کہ تیری عمر کتنی ہے اے جبریل تیری عمر ہے بولو کس کی اے جبریل تیری عمر کتنی ہے حضور نے استفسار کیا پوچھا سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے سونے ایک تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اچھا حضور نے پوچھا عمر کتنی ہے جبریل نے جواب تو دے دیا جب جبریل علیہ السلام جواب دے چکے کہ آقا ایک تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے جب حضور علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام جواب پیش کر چکے میرے آقا نے اپنی جبین مبارک سے یوں پردہ ہٹایا جب پردہ ہٹایا تو وہ تارا جو جبریل علیہ السلام 70,000 سال کے بعد دیکھا کرتے تھے وہ تارا حضور کی جبین میں نظر آیا اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے پھر سنے شاعر نے کیا کہا ہاں سرکار نے جبین تو پردہ روح الامین تک کے دنیا اے سنایا ہاں سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا اے سنایا کی سنایا کہ اے در بھی مصطفیٰ او در بھی مصطفیٰ اے در بھی مصطفیٰ او در بھی مصطفیٰ اللہ دے جلوے آندا اللہ دے جلوے آندا مظہر بھی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے میرے آقا کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یہ رات ختم ہو سکتی ہے پر حضور کی سرا ختم ہے نہیں ہو سکتی میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا مسجد ہادہ کے جو منتظمین ہیں اور پیش امام صاحب اس مسجد کے روح رواں جناب قاری عبدالرحمن صاحب اور ان کی دیگر جتنے بھی رفقائے کار ہیں ان کے معاونین ہیں محترم
قاری شکیل صاحب کا، جنہوں نے آج اس بزم کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو سجانے والوں کو دارین کی برکتوں، نعمتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک جتنی خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں اس محفل پاک کا صدقہ خالی جھولیوں کو مرادے سے بہرہ ور فرمائے۔ اور دوران گفتگو میری زبان سے اگر کوئی بات ایسی نکلی ہو جو میرے نبی کی شریعت سے ٹکراتی ہو، اپنے رب کے حضور معافی کا درخواست گزار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو دھیان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوغان سارے
درود و سلام میرا لیا مدینے دا سپنے رستا میں ایتے ہی رہ گیا ترستا میں ایتے ہی رہ گیا ترستا تو جا کے روزے دے دست باستا تو جا کے روزے دے دست باستا کبھی درود و سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجئے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الفاتحہ ایک مرتبہ آلام شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قاری صاحب کے مل کر دیں بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ عز و جل جو کچھ پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں داماد رسول خلفاء راشدین اور تمام اہل بیت علیہ رضوان شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے کربلا شہدائے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء اکرام تمام رسولوں کی اس کا ثواب عطا فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان فوت ہو سب کی روح کو اصالِ ثواب عطا فرما ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا تابعین تبع تابعین کتب ابدال اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اس کا ثواب عطا فرما یا رحم الراحمین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رحم الراحمین کریم
کریم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کو مرد و کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب فرما یا ارحم الراحمین، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اس محفل میں جتنے بھی اعلیٰ شرکت کی جن حضرات نے شرکت کی ہے، ان کے جتنے بھی رشتہ دار احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی روح کو احسال ثواب عطا فرما، ان سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا ارحم الراحمین۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ جو مسلمان بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو حشر کی گرمی سے بچا، حشر کے دن اپنے عرش کے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما، میزان عمل ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط پر ہمیں ثابت قدم رکھ یا ارحم الراحمین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و جام کوثر کی سعادت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور میٹھا مدینہ بار بار دکھا، مدینہ المنورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی۔ یہ اعلان ایک سماعت فرمال ہے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ چند دوست احباب کے مشورے سے پرسوں صبح کی نماز سے پہلے صبح 4 بجے صبح صادق کے وقت 4 بجے انشاءاللہ اس مسجد میں جو ہے وہ مختصر سی محفل میلاد ہوگی۔ وہ وقت ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سرکار کے آنے کی خوشی میں جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لائے اس خاص وقت میں انشاءاللہ اس مسجد میں پرسوں صبح کو یعنی اتوار کو صبح کو 4 بجے یہاں پر محفل ہوگی، کیونکہ یہ 4:30 بجے جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق کا، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جلوس بھی جو ہے وہ بھی جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں جو اہل محلہ ہیں پرسوں اتوار کو صبح 4 بجے یہاں مسجد میں آ جائیں تاکہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، سرکار کی تعریف و توصیف کی جائے اور سرکار کی آمد کا جشن جو ہے سرکار کا استقبال کیا جائے۔ کوشش کریں کہ پرسوں اتوار کو آپ نے 4 بجے یہاں مسجد میں آ جانا ہے، مختصر سی محفل ہوگی۔ محفل یہی ہوگی کہ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تبرک کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ نماز فجر جو ہے وہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوائت سنت الاعتکاف کہہ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بچے جو ہیں ابھی اوپر چلے جائیں، بچے سارے اوپر چلے جائیں، بچوں کے لیے خصوصی لنگر ہے، بچے سارے اوپر چلے جائیں۔ ابھی بڑے جو ہیں آمنے سامنے لائن بنا لیں، بچے اوپر چلے، میں آ رہا ہوں، بچے اوپر چلے جائیں، ان کو خصوصی تبرک ملے گا۔ ابھی سارے بچے اوپر چلے جائیں، میں آ رہا ہوں، بچے سارے اوپر چلے جائیں، ان کو خصوصی لنگر دینے کے لیے میں اوپر آ رہا ہوں۔ سارے بچے اوپر چلے جائیں، جو نیچے رہے گا اس کو تبرک نہیں ملے گا، وہ لنگر نہیں ملے گا، سارے اوپر چلے جائیں۔ ابھی میں آ رہا ہوں، سارے بچے اوپر چلے جائیں، ابھی انشاءاللہ میں آ کر آپ کو لنگر دیتا ہوں۔ وہاں پر میلاد النبی کا کارڈ ہے، انشاءاللہ بچوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک جتنی دیر میں چادریں بچھتی ہیں، چادریں بچھتی ہیں، آپ نے اونچی آواز سے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، چہرہ والدہا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میرے شیخ طریقت نے پیارا عقیدہ جو ہے بالکل واضح کر دیا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب آپ نے کہنا سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ سب سے آخری نبی اونچی آواز سے کہنا ہے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی،
आमिना का लाल, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। इत्काफ की नियत कर ले, नफली इत्काफ की कि नियत कर ले कि मैं इत्काफ की नियत से हूँ, कि बगैर इत्काफ की नियत किए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सारी अफ्तारी, हत्ता के दम किया हुआ पानी पीना, जमजम पीना मना है। इत्काफ की नियत कर ले कि मैं नफली इत्काफ से हो, इंशाअल्लाह ज़रूरत आपके ये काम जायज़ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परसों याद रखनी है, फजर के वक्त 4 बजे मदीना मस्जिद में आना है, यहाँ पर मिलकर इंशाअल्लाह सरकार के बारगाह में तो सलाम पेश करके सरकार की आमद का जो वो इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।